بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم اجمالی یا قطع اجمالی جو نام بھی دیں، جب یہ کسی حکم شرعی کے ساتھ تعلق پاتا ہے تو یہ علم اجمالی اس قطع تفصیلی کی طرح یہ بھی اپنی اس متعلقہ تکلیف کے لیے منجز ہوتا ہے یا نہیں۔ بعبارت ثانی، اپنی متعلقہ تکلیف کے منجز ہونے کی علت تامہ ہے یا نہیں۔ مصنف کا قول یہ ہے کہ یہ اس کے لیے علت تامہ اس کے تنجز کی نہیں ہے۔ اچھا، جب علت تامہ نہیں ہے اس کے منجز ہونے کی تو پھر وہ تکلیف، وہ حکم شرعی الواقعی جس کے ساتھ قطع اجمالی نے تعلق پایا ہے، اس تکلیف کی مخالفت جائز ہے۔ مخالفت سے مراد اس کو ترک کر کے اس کے متبادل کسی اور حکم پہ عمل کرنا جائز ہے، کیونکہ وہ تکلیف منجز نہیں ہے۔ اچھا، اگر یہ ہوتا ہے علت تامہ اس کے منجز ہونے کی، تو منجز ہونے کی صورت میں آپ اس کو ترک کر کے کسی اور تکلیف کی طرف نہیں جا سکتے، اس کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ اور چونکہ وہ منجز نہیں ہے تو منجز نہ ہونے کی صورت میں اس کا ترک کرنا جائز ہے۔ جب ترک کرنا جائز ہے تو ایسی صورت میں آپ اس کے متبادل کسی دوسری تکلیف کی طرف، دوسرے حکم کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے وہ ایک دو اقوال کے درمیان موازنہ دینے لگا ہوں۔ ایک قول یہ ہے کہ قطع اجمالی علت تامہ ہے اس تکلیف کے لیے جس کے ساتھ اس نے تعلق پایا ہے، قطع تفصیلی کی طرح۔ دوسرا قول یہ ہے جو کہ مصنف کا ہے کہ قطع اجمالی اس تکلیف کے منجز ہونے کی علت نہیں، اس کے منجز ہونے کا مقتضی ہے۔ ان دونوں کا فرق کہاں نکلے گا؟ فرق یہ نکلے گا کہ اگر آپ اس کو علت تامہ مانتے ہو اس کے منجز ہونے کی، تو ایسی صورت میں پھر شارع کی جانب سے عقل اجازت نہیں دیتی، عقلاً جائز نہیں ہوگا کہ شارع اس تکلیف کے مخالفت کی مکلف کو اجازت دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس کو مان چکے ہیں علت تامہ، اور منجز ہونا اس کا ہے معلول۔ علت تامہ ہو اور پھر بھی اس کے منجز ہو معلول کی مخالفت کی جب شارع اجازت دے گا تو لازم آئے گا کیا؟ تخلف المعلول عن العلت۔ اچھا، اور اگر آپ مقتضی مانتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل اجازت دیتی ہے۔ عقل اجازت دیتی ہے کس کو؟ یعنی عقل درست مانتی ہے کس بات کو؟ کہ شارع اس مکلف کو اس تکلیف کی مخالفت کی اجازت دے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ترخیص من الشارع ہو سکتی ہے۔ اچھا، تو ترخیص کا قول آئے گا اگر اس کو مقتضی مان لیا جائے۔ ترخیص جائز نہیں ہوگی شارع کی جانب سے اگر اس کو علت تامہ مان لیا جائے۔ ٹھیک ہے، ترخیص کی دو قسمیں ہیں۔ وہ ترخیص ہے کس بات کی؟ اقتحام کرنے کی، اس حکم واقعی کی مخالفت کی۔ اقتحام وہی مخالفت، حکم واقعی کی مخالفت کی۔ اور یہ جو حکم واقعی کی مخالفت ہے، یہ مخالفت یا احتمالی ہوتی ہے یا یقینی ہوتی ہے۔ احتمالی کیسے ہوتی ہے، یقینی کیسے ہوتی ہے، یہ نقطہ کل بیان کرنے میں تھوڑا بات کلیئر نہیں ہو سکی، میں اس کو ریپیٹ کرنے لگا ہوں۔
اشارے کی ترخیص ہے علی نحو الاختیار. نحو الاختیار سے کیا مراد؟ علم اجمالی کی جو اطراف ہیں، یعنی وہ احکام، علم اجمالی کا متعلقہ تکلیف ایک سے زیادہ ہوتی ہے، کل کہہ چکے ہیں، اور کا تفصیلی کا متعلقہ حکم واقعی ایک ہوتا ہے. وہ جو ایک سے زیادہ احکام جن کے ساتھ علم اجمالی نے تعلق پایا ہے وہ ہیں اطراف اس علم اجمالی کی. ٹھیک، ان میں سے کسی ایک طرف کی مخالفت کا شارع نے حکم دیا ہے علی نحو الاختیار. ٹھیک، یعنی یہاں کیا مطلب؟ یعنی اس کی اطراف کے اندر ہم جاری کر رہے ہیں تخیر الشرعی. تو ایسی صورت میں ایک حکم کو وہ چھوڑے گا، ایک کو انجام دے گا. ٹھیک، یہی ہے نا؟ جی. اچھا، جس کو چھوڑا ہے اس کے متبادل کیا جاری ہو جائے گی؟ اس کے متبادل اس کی جگہ پہ حکم ظاہری آئے گا. یعنی اس کے حوالے سے ہم حکم ظاہری پہ عمل کریں گے اور ایک جو ہے اسی پہ عمل کریں گے. اچھا، جب تخیر جاری کرتے ہوئے کسی ایک پہ عمل کریں گے، ایک کی مخالفت کریں گے، تو ایسی صورت میں وہ مخالفت احتمالی ہوگی. کیوں مخالفت احتمالی ہوگی؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے جس کی شارع نے اجازت دی ہے مخالفت کی بالواقع حکم وہی ہو، اور جس پہ یہ عمل کر رہا ہے یہ اس کا حکم ہی نہ ہو. تو حکم واقعی چھوٹ گیا نا. جب چھوٹ گیا تو حکم واقعی کی مخالفت ہو گئی. احتمال ہے. اور اگر شارع مخالفت کی اجازت دیتا ہے علی نحو الاختیار نہیں، علی نحو السکوت کے دونوں حکم، دونوں اطراف جو ہیں ساکت ہیں، ان کے دونوں کی جگہ پہ جو ہے حکم ظاہری پہ عمل کرو. ٹھیک ہے نا؟ جب شارع نے حکم دے دیا تو پھر یہ حکم ظاہری کیسے ہوا؟ حکم واقعی ہو گیا. وہ تو شارع کی طرف سے جو اطراف ہیں علم اجمالی کی وہ حکم واقعی ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، اجمال کی وجہ سے اب کلیئر نہیں ہے کہ وجوب حکم ہے نماز جمعہ کا یا حرمت حکم. آپ کیا کرتے ہیں؟ تخیر شرعی جاری کرتے ہیں. تخیر شرعی جاری کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ان میں سے ایک حکم لے لیں گے، ایک چھوڑ دیں گے. جو چھوڑا ہے اس کے متبادل آپ کیا کریں گے؟ اصل عملی پہ عمل کریں گے. وہ کیا ہے؟ براءت. ٹھیک ہے؟ جس کو تم نے چھوڑا ہے وہ اصل عملی کی بنیاد پہ چھوڑ دیا نا تم نے. اصل عملی وہاں کیا جاری کیا اس کو چھوڑنے کے لیے؟ آپ نے براءت. براءت نے کہا کہ بھائی ایک حکم جو ہے ان میں سے تو بری ذمہ ہے اس سے، اصل براءت جاری کر دی وہاں پہ. اچھا، تو اب اصل براءت جب جاری کیا تم نے تو یہاں اب احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے وہی جس حکم نے تم نے براءت جاری کیا ہے وہی نماز جمعہ کا حکم ہو. تو یہ احتمال جب موجود ہے تو پھر مخالفت احتمالی آ گئی نا حکم واقعی کی. اچھا، اور اگر شارع دونوں اطراف کے مخالفت کی اجازت دیتا ہے تو علم اجمالی میں یہ یقین ہوتا ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک حکم ہے ضرور، لیکن یہ پتہ نہیں کون سا ہے. تو یہ تو پتہ ہے نا کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک ہے. تو جب دونوں کی مخالفت کی اجازت دے گا تو ان دونوں میں سے کوئی ایک جس کے ہونے کا یقین تھا علی نحو الاجمال وہ بھی چلا جائے گا. ٹھیک، تو ایسی صورت میں آپ حکم ظاہری پر عمل کریں گے تو یہ ہو جائے گی حکم واقعی کی مخالفت القطعی. اچھا، تو مخالفت احتمالی اور مخالفت قطعی میں صرف فرق یہ ہے کہ مخالفت احتمالی اس وقت آئے گی جب شارع علم اجمالی کے اطراف میں سے کسی ایک طرف کو ساکت کرنے کی اجازت دیتا ہے، کسی ایک کی مخالفت کی اجازت دیتا ہے. تو ایسی صورت میں حکم واقعی کی مخالفت احتمالی ہوگی. اور اگر دونوں اطراف کی مخالفت کی شارع رخصت دیتا ہے تو ایسی صورت میں حکم واقعی کی مخالفت قطعی ہوگی. لیکن مصنف کہتا ہے کہ علم اجمالی میں عقل اجازت دیتی ہے، عقل جائز سمجھتی ہے، عقل درست سمجھتی ہے. کس بات کو؟
کہ شارع مکلف کو اجازت دے، رخصت دے علم اجمالی کی اطراف کی مخالفت کی. وہ مخالفت احتمالی کی بھی رخصت دے سکتا ہے، مخالفت قطعی کی بھی رخصت دے سکتا ہے. رخصت دینے کی اس نے دلیل جو دی ہے وہ کیا دی ہے؟ وہ یہ دی ہے کہ بھئی وہ جو حصہ من الاجمال، حصہ من الجہالت موجود ہے، جو حصہ من الجہالت ہے وہ وجہ بنے گی کس کی؟ اس مورد میں اصول کو جاری کرنے کی. کیونکہ علم اجمالی علم تفصیلی کی طرح تمام اور انکشاف نہیں دیتا اپنے متعلق کے بارے میں. ٹھیک، کچھ مقدار وہاں اس کے متعلق کے اندر رہ جاتا ہے. جتنی مقدار اجمال ہے اتنی مقدار وہ آپ سے مجہول ہے. ٹھیک، تو مجہول ہے تو پھر اس جہالت والی حصے کی بنا پہ یہاں آپ کہیں گے کہ بھئی حکم ظاہری یہاں جاری ہو سکتا ہے، اصول عملیہ یہاں جاری ہو سکتے ہیں. یہاں بھی سوال تھا کل کہ وہ مخالفت احتمالی کی تو شارع اجازت دے سکتا ہے، ایک کو چھوڑ کے ایک پہ عمل کر لے. مخالفت قطعی جبکہ اجمالی میں واقعی حکم موجود ہے اور وہ مخالفت قطعی کی اجازت دے دے تو دونوں کو چھوڑ دو. دونوں کی شارع عقل اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ مصنف نے یعنی مصنف کی نظر میں آپ نے کہا ہے کہ عقل جائز سمجھتی ہے کہ شارع اجازت دے، کیسے دے سکتا ہے؟ دونوں کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ ہاں جی، یعنی قطع والی بات پہ آپ اڑ گئے ہیں کہ مخالفت قطعی کی صورت میں عقل درست نہیں مانتی کہ شارع اجازت دے. اچھا، اب یہ بتائیں کہ دونوں کی مخالفت کی جب شارع اجازت دیتی ہے وہ دونوں تکلیفیں منجز ہیں؟ نہیں، صرف منجز کی مخالفت کی اجازت نہیں ہوتی. لیکن ہمیں قط تو ہے کہ ہے، باقی ہے وہاں پہ. قط ہے ان دونوں میں سے کوئی ایک ہے، مگر تعین کرنے کا ہمارے پاس کوئی قرینہ نہیں ہے. اسی لیے عقل کہہ رہی ہے کہ ایک میں کر لو. اسی لیے احتمالی کی اجازت عقل مان رہا ہے، کسی ایک ہی کر لو. کسی ایک ہی کر لو. ہاں، جو علم اجمالی کے موارد ہیں نا، ان موارد میں کبھی وہ اطراف محصور ہوتی ہیں، کبھی غیر محصور ہوتی ہیں. اور محصور ہونے کی صورت میں کبھی دوران محظورین کا ہوتا ہے، کبھی محظور واحد کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. اچھا، اگر علم اجمالی کو بعض موارد میں، اب یہاں میں وہ پورا ٹوٹل نقشہ اس کا کھولنے لگا ہوں، تو اب یہ جو صورتیں ہم بنا رہے ہیں کہ اس کے متعلقہ اطراف جو ہیں یا وہ محصور ہیں یا غیر محصور ہیں. محصور ہونے کی صورت میں یا محظورین کا اشکال ہے یا محظور واحد کا اشکال ہے. محظورین کا اشکال یعنی ان دونوں میں سے آپ جس پہ بھی عمل کرو اشکال ہے. محظور واحد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک طرف پر عمل کرنے پہ اشکال ہے، دوسری طرف پہ عمل کرنے سے محظور نہیں ہے. اچھا، اب آ جائیں علم اجمالی میں، یہ اپنی اس تکلیف کے لیے منجز ہے یا منجز نہیں ہے؟ تو اب اقوال زیادہ ہیں، ان میں سے ملخص کر کے جو مرکزی اقوال ہیں وہ 3 ہیں. ایک قول یہ ہے کہ یہ مقتضی ہے مطلقاً جمیع موارد میں، ایک قول یہ ہے کہ یہ علت تامہ ہے جمیع موارد میں منجز ہونے کی، تیسرا قول تفصیل کا ہے. ابھی میں صرف مصنف کا قول دے رہا ہوں. تینوں قول جو ہیں وہ آ جائیں گے برابر میدان میں تو انشاءاللہ موازنہ ہو جائے گا، بیلنس ہو جائے گا. واضح ہو رہی ہے بات؟ اچھا، مصنف کہتا ہے کہ بھائی میرے نزدیک چونکہ وہ دونوں اطراف منجز نہیں ہیں، نہ یہ طرف منجز ہے علم اجمالی کی، نہ وہ طرف منجز ہے. جب وہ منجز نہیں ہے تو جب تک وہ منجز نہیں ہے، منجز کے رتبے پر فیض نہیں ہوتی، اس وقت تک ان کو ترک کرنا، اس کے مخالفت کر کے کسی اور حکم پہ عمل کرنا عقلاً جائز ہوتا ہے. اس بنا پر شارع مکلف کو ان کی مخالفت کی اجازت دے سکتا ہے، اور مخالفت کی اجازت دے سکتا ہے، مخالفت احتمالی کی بھی دے سکتا ہے، مخالفت قطعی کی بھی دے سکتا ہے. مہم یہ ہے کہ مخالفت کی اجازت جو دے رہا ہے اس بنا پہ دے رہا ہے چونکہ وہ اطراف منجز نہیں ہے، تنجز کے رتبے پہ نہیں پہنچی ہے. اب وہ مخالفت جو ہے علی نحو الاحتمال حاصل ہو رہی ہے، علی نحو الیقین حاصل ہو رہی ہے، نو پرابلم. واضح ہو گئی بات؟ اور اس نے دلیل جو دی ہے
मुक्तजी होने की दलील कल बयान हो चुकी है। वो जो इजमाल है ना, वो इजमाल जिहालत है। ठीक, जिस मौरद में हुक्म वाक़ई के बारे में मुकल्लफ को जिहालत हो, उस मौरद में, उस हुक्म वाक़ई के मौरद में मुकल्लफ तमस्सुक करता है हुक्म ज़ाहिरी से, और उसने साबित किया है कि इल्म इजमाली के मौरद में हुक्म वाक़ई से कुछ मिकदार मुकल्लफ जाहिर होता है। कल का ये बयान गुजर चुका है। अच्छा, मुसन्निफ ने जो कौल दिया है मुक्तजी का, इस मुक्तजी वाले कौल के ऊपर एक इश्काल है। ठीक है, वो इश्काल क्या है? वो है इश्काल इज्तिमाई नकीज़ैन का। वो इज्तिमाई नकीज़ैन का जो इश्काल वारिद हो रहा है, वो इज्तिमाई नकीज़ैन अला नहविल इह्तिमाल है, अगर मुखालफत इह्तिमाली की इजाज़त दे, और इज्तिमाई नकीज़ैन अला नहविल कत है, अगर शारे मुखालफत कतई की इजाज़त दे। भाई वो कैसे? वो इस तरह के शारे ने रुख्सत दे दी मुखालफत की, तो मुखालफत की सूरत में उसने से तर्क किया, और तर्क करके तमस्सुक किया उसूले अमलिया से। अब उसूले अमलिया से जब तमस्सुक किया, तो ये उसूले अमलिया जो हुक्म देंगी, ये हुक्म ज़ाहिरी है। ठीक है। अच्छा, ये हुक्म ज़ाहिरी उस हुक्म वाक़ई के साथ जिसके मौरद में हम ये जारी कर रहे हैं, ठीक है ना? अगर है मुखालफत एहतिमाली, तो ये और हुक्म ज़ाहिरी और हुक्म वाक़ई, इन दोनों के दरमियान तनाकुज़ आएगा एहतिमालन, यानी तनाकुज़ का एहतिमाल है। ठीक है, और अगर मुखालफत कती की इजाज़त दी है, तो ऐसी सूरत में जब हुक्म ज़ाहिरी पे आप अमल करेंगे, तो यहाँ तनाकुज़ जो है अला नहविल इह्तिमाल नहीं, बल्कि तनाकुज़ हो जाएगा अला नहविल यकीन। क्यों तनाकुज़ अला नहविल यकीन हो जाएगा? इसलिए कि हुक्म वाक़ई उन दो में से कोई एक था, और उसको हमने छोड़ दिया है। जो ज़ाहिरी पे अमल कर रहे हैं, ये उसका हुक्म वाक़ई नहीं है, तो हुक्म वाक़ई को तर्क करें और उसके मुकाबले में जो ले आए वो हुक्म वाक़ई नहीं है, ये क्या हो जाएगा? मुखालफत कतई। ये है इज्तिमाई नकीज़ैन, किसके माबैन? तरखीस और हुक्म वाक़ई के दरमियान। ठीक है। क्योंकि तरखीस कहती है कि हुक्म, लफ्ज़ों पे ध्यान दे थोड़ा, तरखीस कहती है कि हुक्म वाक़ई की मुखालफत जायज़ है। तरखीस का यही तर्जुमा करेंगे ना? तरखीस कहती है कि हुक्म वाक़ई की मुखालफत जायज़ है। इल्म इजमाली कहता है कि नहीं, इन दोनों में से कोई एक हुक्म वाक़ई है। हुक्म इल्म इजमाली क्या कहता है? कि मेरी दो अतराफ में से एक हुक्म वाक़ई है, यकीनन इन दो में से कोई एक है। आपको यकीन है, सिर्फ तशखीस नहीं है कि वो कोई कौन सा है। तो इल्म इजमाली क्या कहता है? कि उन दो में से कोई एक हुक्म है। तरखीस क्या कहती है? उन दोनों में से कोई भी नहीं। ठीक है ना? तो तरखीस उस इल्म इजमाली के साथ क्या करेगी? तनाकुज़ करेगी। अब अगर दोनों की मुखालफत की शारे इजाज़त देता है, तो ये तनाकुज़ अला नहविल यकीन हो जाएगा। किसी एक की मुखालफत की इजाज़त देता है, तो ये तनाकुज़ अला नहविल इह्तिमाल हो जाएगा। लिहाजा तरखीस वाले कौल की बिना पे, या उस इक्तज़ा वाले कौल की बिना पे, मुसन्निफ के इस मबने या नज़रिए के ऊपर इश्काल आता है। कौन सा? इज्तिमाउ नकीज़ैन का। ये इज्तिमाउ नकीज़ैन इह्तिमाली भी हो सकता है, इज्तिमाई नकीज़ैन यकीनी भी हो सकता है, मगर ये कि इज्तिमाई नकीज़ैन का इश्काल आ रहा है। ये नकीज़ैन कौन सी हैं? तरखीस और इल्म इजमाली, इनके माबैन। तरखीस देगी आपको हुक्म ज़ाहिरी, इल्म इजमाली देगा आपको हुक्म वाक़ई। इनके दरमियान, तरखीस और इल्म इजमाली के दरमियान तनाकुज़ आ रहा है। मतलब ये कि इनके दोनों के मुतअल्लिक़ैन के दरमियान, तरखीस का मुतअल्लिक़ हुक्म ज़ाहिरी, उसका मुतअल्लिक़ हुक्म वाक़ई, उनके दरमियान नकीज़ैन के इज्तिमा का इश्काल आ रहा है। अला नहविल इह्तिमाल इज्तिमा हो रहा है, या अला नहविल यकीन इज्तिमा हो रहा है, अलग है, मगर ये कि इज्तिमा नकीज़ैन का इश्काल आ रहा है। ठीक है जी। और अगर आप इल्लत तामा वाला कौल इख्तियार कर लें, तो ऐसी सूरत में तरखीस जारी नहीं होगी। जब तरखीस जारी नहीं होगी, तो फिर इस सूरत में इज्तिमा नकीज़ैन का इश्काल वारिद नहीं होगा।
موازنہ کلیئر ہو گیا ہے؟ جی تو یہ اشکال اٹھایا گیا ہے کن کی جانب سے؟ علت تامہ والوں کے. شیخ انصاری تفصیل کے جانا علت تامہ کا قول جو جن بزرگان نے دیا ہے ان کی طرف سے اشکال اٹھایا گیا ہے. کس قول کے اوپر؟ مقتضی والے قول پر. کہ مقتضی والے قول کا مطلب ہے کہ شارع ترخیص دے سکتا ہے. جب شارع کی ترخیص آ جائے گی تو پھر ترخیص اور علم اجمالی کے درمیان تناقض کا اشکال آ جائے گا، اجتماع نقیضین کا اشکال آ جائے گا. جبکہ علت والا قول اختیار کریں تو پھر ترخیص نہیں ہے، ترخیص نہیں ہے تو اجتماع نقیضین. مصنف کہتا ہے دیکھ میرے قول کے اوپر جو اجتماع نقیضین کا اشکال آ رہا ہے یہی اشکال دو اور مورد ہیں ان مقامات پہ اب بھی آ رہا ہے، اور ان دو مقامات پہ تم قائل ہو حکم ظاہری سے تمسک کرنے کے. جن اصول انبیاء کو صحیح ٹھیک ہے. میرے اس میں نے جو ترخیص والا قول اختیار کیا ہے علم اجمالی میں، اس مورد پہ میں مانتا ہوں ترخیص والے قول کے اوپر یہ اشکال آ رہا ہے، اعتراف ہے ہمارا. لیکن تم اس اشکال کی وجہ سے میرے قول کو غلط کہہ رہے ہو. یہی اشکال ایک اور مقام پر بھی آ رہا ہے، اس مقام پر اشکال کے باوجود تم نے اس قول کو اختیار کیا ہے اور اصول عملیہ سے تمسک کیا ہے. ٹھیک جی، بیان کریں وہ کون سا مقام ہے. اس نے کہا بھائی دیکھیں جس وقت اطراف غیر محصورہ ہوں علم اجمالی کی، شبہ بدویہ ہو، اس مقام پہ تم کیا کرتے ہو؟ حکم ظاہری جاری کرتے ہو اصول عملیہ سے تمسک کر کے. حکم ظاہری اور اصول عملیہ سے تمسک کر کے جو حکم ظاہری کرتے ہو اس حکم ظاہری میں احتمال ہے حکم واقعی کے ساتھ مخالفت کا. ٹھیک. ساری اطراف چھوڑتے ہو تو وہ نقیض آئے گا علی نحو الیقین، کسی ایک طرف کو چھوڑتے ہو تو نقیض کے اجتماع کا اشکال آئے گا علی نحو الاحتمال. وہاں تم مان رہے ہو، وہاں تم حکم واقعی اور حکم ظاہری کے درمیان باوجود اس نقیضین کے اجتماع کے تم حکم ظاہری کو وہاں جاری کرتے ہو. انہیں کہا بھئی ہمارے پاس وہاں اس اجتماع نقیضین کے اشکال کا جواب ہے اس مورد میں. مصنف کہتا ہے چونکہ یہاں والا اجتماع نقیضین سیم ہے اسی اجتماع نقیضین کے، تو تمہارے پاس اس کے جو جواب ہے ادھر وہی جواب میں استعمال کروں. ٹھیک ہے. لہذا اس جواب کے سے یہ اجتماع نقیضین کا اشکال جب رفع ہو جائے گا تو میرا قول دوبارہ پھر صاف ستھرا اشکال سے محفوظ ہو جائے گا. وَلَيْسَ مَحْظُورُ مُنَاقَضَاتِهِ، یہ ترخیص مناقضہ رکھتی ہے مع الحکم معلوم اجمالا. مکتوب کا ترجمہ معلوم ہے اجمالا. یہ ترخیص تناقض رکھتی ہے کس کے ساتھ؟ مناقضات ہی کی ضمیر ترخیص کی طرف لٹاؤ یا علم اجمالی کی طرف لٹاؤ؟ نہیں، ترخیص کی طرف جائے گی کیونکہ مکتوب اجمالا آگے آ گیا ہے. یہ ترخیص تناقض رکھتی ہے کس کے ساتھ؟ کیونکہ ترخیص میں آپ نے حکم واقعی کو چھوڑ دینا ہے. جب چھوڑ دیں گے تو چھوڑ دینے کی صورت میں حکم واقعی کی ساتھ تناقض ہو جائے گا، یا علی نحو الاحتمال یا علی نحو الیقین. اچھا، یہ ترخیص تناقض رکھتی ہے کس کے ساتھ؟ مع المکتوب. مکتوب کا ترجمہ کیا کریں گے؟ یعنی مع الحکم الشرعی المعلوم اجمالا، اس حکم شرعی کے ساتھ جو اجمالاً آپ کو معلوم ہے اور ترخیص کی وجہ سے آپ چھوڑ رہے ہیں، اس کے ساتھ اس ترخیص والے حکم کا کیا ہو جائے گا؟ ترخیص کہتی ہے اسے چھوڑا جائے. اس علم اجمالی کہتا ہے کہ نہ، میرے متعلقہ حکم کو انجام دیا جائے، تو تناقض ہو جائے گا. یہ تناقض کا محظور جو ہے لیسا محظور و مناقضت الا محظور، یہ جو محظور ہے تناقض کا کس کے مابین؟ ترخیص اور علم اجمالی کے مابین. یہ تناقض والا محظور نہیں ہے، مگر ہے تو کون سا ہے؟ وہی محظور ہے مناقضے والا جو پایا جاتا ہے کہاں؟ حکم ظاہری کا مع الواقعی کے ساتھ شبہ غیر محصورہ میں اور شبہ بدویہ میں. وہاں جو تناقض کا اشکال پایا جاتا ہے وہی تناقض یہاں پر بھی ہے. بھائی دونوں ایک کیسے ہو گئے؟ اب دلیل دیتا ہے ضرورت.
दोनों किस्म का तनाकुज़ सेम कैसे हो गया? इस मौरद वाला तनाकुज़, तरखीस वाला तनाकुज़ जो इल्म इजमाली के साथ हो रहा है, ये तनाकुज़ सेम है। किस तनाकुज़ के? जो हुक्म वाक़ई और हुक्म ज़ाहिरी के माबैन होता है शुबहा गैर महसूरा में। ये महसूरा है, अभी महसूरा। अच्छा, क्योंकि तरखीस शुबहा महसूरा में आ रही है। ज़रूरत दलील वजाहत वाज़ेह है अदम तफावुतिन फिल मुनाक़ज़ा, मुनाक़ज़े में फ़र्क नहीं है। कौन सा मुनाक़ज़ा? जो पाया जाता है बैन तकलीफ़िल वाक़ी वल इज़्न बिल इक्तिहाम फी मुखालफतिही, हुक्म वाक़ई के माबैन और उसकी मुखालफत की इजाज़त के दरमियान। हुक्म वाक़ई चाहता है कि अमल किया जाए, इजाज़त कहती है कि नहीं, इसको छोड़ दिया जाए। इसके माबैन जो तनाकुज़ पाया जाता है फी मुखालफत बैन अल शुबहात असलन, शुबहात का इशारा किधर है? वही शुबहात जमा लेके आए ना, जमा जब लेकर आए तो तमाम मौरद हो गए। ये वाला मौरद जो मुसन्निफ का मौजू है वो हो गए जो जहां पर वो दीगर उलमा कायल है। इन जमी मकामात में अदम तफावुत, मुनाक़ज़े में कोई फर्क नहीं है। यहाँ भी तरखीस की बुनियाद पे हम हुक्म ज़ाहिरी लेकर आएंगे जो कि मुखालिफ है हुक्म वाक़ई का अला नहविल इहतिमाल या अला नहविल यकीन, और वहाँ उन शुबहात में भी हुक्म ज़ाहिरी लेके आ रहे हैं जो कि मुखालिफ है हुक्म वाक़ई का अला नहविल इहतिमाल या अला नहविल यकीन। लिहाजा ये जो तनाकुज़ पाया जाता है या मुनाक़ज़ा वारिद हो रहा है या नकीज़ैन के इज्तिमा का इश्काल पैदा हो रहा है, ये इज्तिमा नकीज़ैन का इश्काल यहाँ और वहाँ सेम है, अदम तफावत, फ़र्क नहीं है। फी मुखालफत ही हुक्म वाक़ई की मुखालफत में, यानी इख्तिहाम करें उस हुक्म वाक़ई की मुखालफत का, यानी इक़दाम करें हुक्म वाक़ई की मुखालफत का। वो इक़दाम कैसे होता है? हुक्म ज़ाहिरी पे अमल करके, उसको छोड़ के। अच्छा, तो ये अब इश्काल किसकी तरफ से था? जो इल्लत तमाम मानते हैं। तो मुसन्निफ ने कहा कि भाई फमा बही, वो जवाब जिसके जरिए तफस्सी हासिल होगी, खुलासगी हासिल होगी, अनिल महजूर फीहिमा शुबह बदविया और शुबह गैर महसूरा में हैं, काना उसी जवाब के जरिए तफस्सी हासिल होगी अन हो इस इश्काल से जो पाया जाता है फिल कत ए बिही फिल अतराफिल महसूरत ऐज़न। कत ए बिही कत है किसके बिल फिल अतराफिल महसूरत ऐज़न, ज़मीरों का मर्ज़ी क्या बनेगा? फमा बिही तफस्सी अनिल महजूर फीहिमा काना बिही अल तफस्सी, उसी जवाब के जरिए तफस्सी होगी अनिल महजूर, जो मेरा महजूर है, हाँ, इस महजूर से जो पाया जाता है कहाँ? फिल कत ए बिही बितकलीफ है, तकलीफ वाक़ई के कत के साथ, कत से मुराद कत इजमाली है। फिल अतराफिल महसूरत ऐज़ान, ये अतराफ महसूरा चुके, इसका मुराद अतराफ महसूरा है। तफस्सी खुलास की छुटकारा हासिल करें, यानी जिस जवाब के जरिए आप वहाँ आप उन दोनों के दरमियान नकीज़ान के इज्तिमा वाले इश्काल को रफ़ा करते हैं, उसी जवाब के जरिए मैं इधर भी इज्तिमा नकीज़ान के इश्काल को रफ़ा करूँगा। और ये जवाब जो है पीछे पहले एक बार गुजर भी चुका है। वक़द अशरना इलैहि साबिक़न, इस जवाब की तरफ साबिक़न इशारा हो चुका है। वो कहाँ हो चुका है? जहाँ उसने फेलियत के दो तर्जमे किए थे कि फेलियत का लफ्ज़ हुक्म वाक़ई के साथ लगाएं तो उसका माना और है, फेलियत का लफ्ज़ हुक्म ज़ाहिरी के साथ लगाएं तो और है। एक ये जवाब दिया गया है साबिक़न, और दोबारा फिर जवाब आएगा, वो कहता है कि इन मवारद में जो हुक्म वाक़ई होता है वो अभी फेली नहीं होता, और जो हुक्म ज़ाहिरी होता है वो फेली होता है, और अगर ये फेली होता है तो इसकी फेलियत गैर हतमी होती है, उसकी फेलियत हतमी होती है। मतलब ये कि थोड़ा जो है रुतबे में फ़र्क रखते हैं ताकि उनके दरमियान नकीज़ैन का इत्मा का इश्काल लाज़िम ना। ज़ाहिरी फेली होता है, वाक़ई फेली नहीं होता, फेली नहीं होता, और अगर वो फेली होता है
تو پھر کہیں گے کہ وہ فعلی غیر حتمی ہے، یہ فعلی حتمی ہے، رتبے میں فرق نکال دیں۔ اچھا جی، نعم کان العلم الاجمالی کالتفصیلی فی مجرد الاقتضاء، ایک کات تفصیلی ہے، کات اجمالی ہے، تیسری کلاس ہے کس کی؟ شک کی۔ شک جو ہوتا ہے یہ کسی حکم شرعی کے بارے میں حاصل ہو جائے تو نہ یہ اس کے لیے اس کے تنجز کی علت ہے، نہ اس کے تنجز کا یہ مقتضی ہے، ٹھیک ہے۔ کات اجمالی کات تفصیلی کی طرح علت تامہ تو نہیں ہے تنجز کی، لیکن اس کی طرح یہ مقتضی ہوتا ہے، یعنی ہر علت تامہ مقتضی ہوتی ہے لیکن ہر مقتضی علت تامہ نہیں ہوتا، یہ اس کی طرح علت تامہ تو نہیں ہے مگر یہ کہ یہ اس کی طرح مقتضی ہے۔ نام کان، یہ آپ گویا کوئی اپنی وہ پیچھے جواب کا اشکال کا خلاصہ نکال رہا ہے۔ نام کان العلم الاجمالی کالتفصیلی فی مجرد الاقتضاء، علم اجمالی علم تفصیلی کی مانند ہے، کس بات میں؟ مقتضی ہونے میں، یعنی جس حکم شرعی کے ساتھ یہ تعلق پائے گا اس کے منجز ہونے کا یہ مقتضی ہوگا، لا فی العلیت تامہ، علیت تامہ میں یہ اس کی جیسا نہیں ہے۔ اچھا، جب مقتضی ہونے میں اس کے جیسا ہے تو پھر نتیجہ یہ نکلا، فا نتیجہ ہے یوجب، علم اجمالی موجب بنے گا تنجز التکلیف ایضاً، ایضاً یعنی جیسے کات تفصیلی تنجز کا موجب بنتا ہے، یہ بھی تکلیف کے تنجز کا موجب بنے گا، لیکن ایک شرط پہ، وہ کیا ہے؟ لو لم یمنع عنہ مانع، اگر وہاں مانع موجود نہ ہو، کیونکہ مانع کا فقدان اس مقتضی کے لیے ماحول فراہم کرتا ہے علت تامہ بننے میں۔ اگر وہاں لم یمنع عنہ مانع، وہاں پر کوئی مانع موجود نہ ہو۔ مانع کی دو قسمیں ہیں بھائی، علم اجمالی کے سامنے معنی کی دو قسمیں ہیں، یہ دونوں قسم کے معنی مفقود ہوں تو یہ علم اجمالی پھر منجز ہو جائے گا، یعنی پھر یہ علت ہو جائے گا، چونکہ معنی کا فقدان جو ہے اس مقتضی کو علت بننے میں مددگار ہوتا ہے۔ اگر یہ ان دو میں سے کوئی ایک قسم کا بھی معنی موجود ہے تو ایسی صورت میں پھر وہ علت تامہ کے درجے پر فائز نہیں ہو سکے گا، مقتضی کے درجے تک محدود رہ جائے گا۔ اچھا، بھی وہ معنی کون کون سے ہیں؟ کہتے ہیں ایک ہے معنی عقلی، ایک ہے معنی شرعی۔ معنی عقلی کیا ہے؟ کہتے ہیں مثلا عدم القدرت، عدم القدرت معنی عقلی ہے یا شرعی ہے؟ عقلاً مجھے ہے عقلی معنی۔ معنی عقلی مثلا کما کانا فی اطراف کثیرۃ غیر محصورۃ، علم اجمالی کی اطراف غیر محصورہ ہیں، ٹھیک ہے؟ علم اجمالی کے اطراف کیا ہیں؟ غیر محصورہ ہیں، تو غیر محصورہ ہونے کی وجہ سے، غیر محصورہ ہونے کی صورت میں مکلف اب قدرت نہیں رکھتا ہے اس کی تمام اطراف کو احتیاطاً باری باری سب کو انجام دے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہوگی مثال کس کی؟ معنی عقلی کی۔ اور شرعاً، یا یہاں پہ کوئی معنی شرعی ہو۔ معنی شرعی کیا ہوتا ہے؟ اب یہاں پہ ایک فکر ہے، ذرا میں واضح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہم نے کہا ہے کہ جو اصول عملیہ ہیں دو قسم کے ہیں، ایک اصول عملی عقلی ہوتا ہے، ایک شرعی ہوتا ہے۔ جو اصول عملیہ شرعیہ ہیں نا، ان کو اصول مؤمنہ بھی کہا جاتا ہے اور ان کو ترخیص اور مرخص بھی کہا جاتا ہے۔ مؤمنہ توجہ ہے؟ جی، یہ الفاظ بدل کے جو استعمال ہوتے ہیں تو تشویش کا باعث نہ بنے، اس لیے ہم نے روک دیا آپ کو۔ کن اصول کو؟ عقلیہ کو، نہ اصول کیا کہتے ہیں ان کو؟ اصول المؤمنہ، مکلف کو امان فراہم کریں گے، کس سے؟ عقاب سے، استحقاق کے عقاب سے۔ دوسرا نام ان کا کیا ہے؟ مرخص، ترخیص۔ ان اصول عملیہ شرعیہ کیا بولتے ہیں؟ الاصول المرخصہ۔ کیوں؟
اس لیے کہ حکم واقعی کی مخالفت کی رخصت صرف شارع دے سکتا ہے، عقل نہیں دے سکتی. ٹھیک ہے. حکم واقعی کی مخالفت کرنے کی اجازت عقل نہیں دے سکتی، شارع دے سکتا ہے چونکہ وہ صاحب القضیہ ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو اصول عملیہ شریعہ ہیں چونکہ وارد کس کی جانب سے ہوئے ہیں؟ شارع کی جانب سے ہوئے ہیں. اور ان کے اندر شارع نے کیا دی ہے؟ رخصت دی ہے. کس کی رخصت دی ہے؟ بہت سارے ایسے احکام کی مخالفت کی رخصت، بہت سارے واقعی احکام کی رخصت دی ہے مخالفت کرنے کی، کہ جب ان کا آپ کو، جب وہ منجد کے درجے پہ نہ پہنچے ہوں، جب ان کا آپ کو تفصیلاً علم نہ ہو. مثلا کلو شاء طاہر حتی تعلم انہ نجس. احتمال ہو گیا جی آتے ہوئے جی پانی کے قطرے گرے ہیں، نجس ہے یا نجس نہیں ہے، تو یہاں نجاست کا احتمال ہے. ٹھیک ہے نا. بالواقع لا یقلو انہ نجس و نہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. حکم واقعی یا طہارت ہے یا حکم واقعی نجاست ہے. ٹھیک ہے نا. تو حکم واقعی دو میں سے کوئی ایک ہے نا. شارع نے کیا فرمایا؟ رخصت دے دی آپ کو. جب تک آپ کو نجاست کا یقین نہیں ہوتا پاک سمجھو. ٹھیک. تو ہو سکتا ہے بالواقع وہ ہو ہی نجس. ہم کو تو شارع نے رخصت دے دی نا اس حکم واقعی کی مخالفت کی. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ جو ترخیص کا لفظ بولا جاتا ہے نا بار بار، اس ترخیص سے مراد یہی اصول عملیہ شرعیہ ہیں، کیونکہ یہ شارع کی جانب سے آگے مکلف کو رخصت دیتے ہیں. کس کی رخصت دیتے ہیں؟ حکم واقعی کی مخالفت کی. لیکن حکم واقعی کی مخالفت کی رخصت دیتے ہیں ان موارد میں جن موارد میں حکم واقعی معلوم تفصیلاً معلوم نہ ہو، یعنی منجد کا درجہ نہ رکھتا ہو. ٹھیک ہو گئی بات؟ تو اچھا. اور پھر جب یہ مرخص ہیں تو ان مرخصات کو ہم کیا مانیں گے؟ مانے کس کے لیے؟ علم اجمالی کے علت تامہ ہونے سے، یعنی اس کے منجز ہونے سے. کیونکہ یہ اس علم اجمالی کے مورد میں جب آ کے یہ رخصت دے رہے ہیں، جب یہ رخصت دے رہے ہیں تو پھر وہ منجز نہیں ہو جائے گا. جب شارع نے اس کو فوت ہونے کرنے کی اجازت دے دی ہے تو پھر وہ منجز کیسے ہوگا بیچارہ؟ اچھا. او شرعن، یا وہ معنی شرعی بھی ہو سکتا ہے جو علم اجمالی میں علت تامہ ہونے سے معنی ہو سکتا ہے. جیسے کہاں گیا ہے؟ کما فیما آذنا الشارع فی الاقتحام فیہا، جیسا کہ ان موارد میں جن موارد میں شارع نے اجازت دے دی ہے فی الاقتحام فیہا یعنی ان اطراف میں، اطراف سے مراد علم اجمالی کے اطراف، اور جو علم اجمالی کے اطراف ہوتے ہیں وہی احکام واقعہ ہوتے ہیں. ان کے اقتحام یعنی ان کی مخالفت کی شارع اجازت دیتا ہے. کما ہوا ظاہرون، جیسا کہ یہ اجازت جو ہے معنی ہوتی ہے اور اس کا معنی ہونا ظاہر ہے. حدیث کلو شیء فی حلال و حرام، ہر وہ شے جس کے اندر حلال و حرام، کبھی یہ حلال کا حکم جاتا ہے کبھی حرام کا حکم، تو فہوا وہ شے لکا حلال تیرے لیے حلال ہے حتی تعرف الحرام منہ بیانی، جب تک آپ تعییناً اس کی حرمت کا علم حاصل نہیں کر لیتے. تعییناً بیان ہے یعنی تعییناً. تو تعییناً آپ کو اگر اس کی حرمت کا علم نہیں ہوتا، احتمال ہے آپ کی اس کو حرمت کا، تو ایسی صورت میں آپ اس حرمت احتمالی کے مورد میں اسے حلال ہی سمجھیں گے. ٹھیک. جب حلال سمجھنے کی شارع نے ہمیں اجازت دے دی ہے تو بالواقع فرض کریں وہ حرام ہی تھی، تو حکم واقع کی شارع نے مخالفت کی اجازت خود آپ دی ہے. یعنی قبلہ یہ عدم قدرہ اور شارع کی اجازت یہ معنی ہے. ہاں، شارع کی ترخیص سے یہ ساری حدیثیں جو ہے نا قواعد اصول شریعہ جو ہیں یہ سارے مرخصہ ہوتے ہیں. یعنی جس مورد میں، یعنی جس مورد کو یہ شامل ہو جائے گا اس مورد میں پھر حکم واقعی منجز کے درجے پہ نہیں پہنچ سکے گا. جس مورد کو یہ شامل ہو جائیں اس مورد میں جو حکم واقعی ہے وہ منجز کے درجے پہ نہیں پہنچ سکے گا. اس نے منجز کے درجے پہ پہنچنا ہوتا ہے کس کے ذریعے؟ اس علم کے ذریعے جیسے علم نے آپ کو وہ حکم واقعی بیان کیا ہے. تو گویا علم واقعی کو، اس علم کو اس کے منجز ہونے کی علت سے یہ معنی ہو جائیں گے.
बिल जुमला में फिर मुसन्निफ ने पिछली बात को दोबारा रिपीट किया है। मुसन्निफ कहता है कि मेरा मौक़िफ़ यह है कि इल्म इजमाली अपनी उन अतराफ के लिए जिनके साथ वो ताल्लुक़ पाता है, उनके मुनज्जज़ होने की मुक्तज़ी है, मुनज्जज़ होने की इल्लत तामा नहीं है। और दलील को दोबारा वो खुलासा कर देता है। खुलासा अब करने लगा है इल्म इजमाली के मवारिद के लिहाज से। इल्म इजमाली के बाद मवारिद में इल्म इजमाली की मुखालफत करना जायज़ नहीं है। तो जो है बाज़ मवारिद में इल्म इजमाली की मुखालफत जायज़ नहीं है। इल्म इजमाली जो है उसी के मुताबिक अमल करना ज़रूरी होता है। मुखालफत करेंगे तो मुकल्लफ मुस्तहिक इकाब होगा। मिसाल दे दो, कहता है इसकी मिसाल यह है कि शुबह मैसूरा हो और महजूर जो है वाहिद लाजिम आता हो। ठीक है भाई, इस मोरद में आप इल्म इजमाली पर ही अमल करेंगे क्योंकि महजूर वाहिद लाजिम आता है। एक तरफ पे महजूर लाजिम आता है, दूसरी तरफ पे लाजिम नहीं आता, तो जिस पे लाजिम नहीं आता आप उसी तरफ को इख्तियार करें। बाज़ मवारिद में इल्म इजमाली के ऊपर इकाब लाजिम नहीं आता। किन मवारिद में? जब शुबह गैर महसूरा हो या महसूरा हो और महजूरैन का इश्काल लाजिम आता हो। इस मोरद में इल्म इजमाली की मुखालफत से इस्तिहकाक इकाब लाजिम नहीं आता। ठीक हो गई बात। तो इल्म इजमाली के बाज़ मवारिद में अकूबत का इस्तिहकाक आना, बाज़ मवारिद में अकूबत का इस्तिहकाक ना आना। और आपको पता है कि अकूबत का इस्तिहकाक उस वक़्त आता है जब तकलीफ मुनज्जज़ हो। ठीक है। तो इल्म इजमाली के मवारिद में बाज़ मकामात पे मुकल्लफ मुस्तहिक अकूबत है अगर मुखालफत करे, और बाज़ मवारिद में वो मुस्तहिक अकूबत नहीं है मुखालफत करने से। तो बाज़ मवारिद में मुस्तहिक अकूबत है, बाज़ में नहीं है। ये इस बात की दलील है कि इल्म इजमाली उस तकलीफ के मुनज्जज़ होने की इल्लत नहीं। अगर ये मुनज्जज़ होने की इल्लत होता तो फिर वो हर मकाम पे मुनज्जज़ होता। जब हर मकाम पे मुनज्जज़ होता तो हर मकाम पे इल्म इजमाली की मुखालफत से मुस्तहिक अकूबत होता। जबकि बाज़ मवारिद में वो मुस्तहिक अकूबत है, बाज़ में नहीं है। इसलिए ये मुक्तज़ी है। हाँ, इसलिए इल्म इजमाली उन अतराफ के लिए मुक्तज़ी है, उनके मुनज्जज़ होने का, उनके मुनज्जज़ होने की इल्लत तामा नहीं है। ये है मुसन्निफ का वबिल जुमला कज़िया तो सिहतुल मुआख़ज़ति अला मुखालफत ही यानी इल्म इजमाली। इल्म इजमाली की मुखालफत पर मुआख़ज़ा करना सही है। कज़िया का मतलब यह है कि अक्ल तकाज़ा करती है, अक्ल जायज़ समझती है कि इल्म इजमाली की मुखालफत पर मुआख़ज़ा करना सही है। कब? माल क़त्अ बिही, जब क़त्अ हो बिही उस तकलीफ का, और बैना अतराफ़ महसूरातिन, और इल्म इजमाली हो कहाँ? अतराफ़ महसूरा में, मगर उन अतराफ़ महसूरा में महजूरान का इश्काल ना हो। वअदम सिहतहा, और वो अकूबत का इस्तिहकाक सही नहीं है, मा अदम हसरहा, जिस वक़्त वो अतराफ़ गैर महसूरा हूँ, यानी अतराफ़ गैर महसूरा हूँ। ऐसी सूरत में इल्म इजमाली क्या मुखालफत करते हैं तो अक्ल अकूबत का इस्तिहकाक नहीं समझती। औ माल इज़्न फिल इक्तिहाम फीहा, या ये है कि महसूरा हूँ मगर ये कि वहाँ पर शारे की जानिब से मुखालफत का इज़्न साबित हो जाए, तो ऐसी सूरत में भी उस पर इस्तिहकाक की अकूबत नहीं है। अच्छा, फीहा माल इज़्न फिल इक्तिहाम फीहा, होवा की ज़मीर जाएगी उस इक्तिज़ा की तरफ, वो जो कज़िया इब्तिदा में। ये बाज़ मवारिद में अक्ल तकाज़ा करती है अकूबत का, मुखालफत करता है इल्म इजमाली की तो, और बाज़ मवारिद में इल्म इजमाली की मुखालफत पर अक्ल कहती है इस पे अकूबत नहीं है। ये बाज़ मवारिद में अकूबत का इस्तिहकाक और बाज़ मवारिद में इस्तिहकाक अकूबत ना होना होवा, ये बात तकाज़ा करती है किस बात का? कौनुल क़त्अ इजमाली मुक़्तज़ियन लिल तनज्जुज़, क़त्अ इजमाली तकलीफ के तनज्जुज़ का मुक़्तज़ी है, ला इल्लतन तामतन, इल्लत तामा नहीं है। इबारत के सियागत का पता चला है जी। हुआ की ज़मीर किधर जा रही है? वो इब्तिदा में लफ्ज़ कज़िया। ठीक, बाज़ मवारिद में इस्तिहकाक है, बाद में इस्तिहकाक अकूबत नहीं है।
علم اجمالی کی مخالفت پر. تو بعض موارد میں استحقاق عقوبت ہونا، بعض میں استحقاق عقوبت نہ ہونا، یہ بات تقاضا کرتی ہے کس چیز کا؟ کہ علم اجمالی علت تامہ نہیں. کیوں؟ اگر علت تامہ ہوتا تو پھر ہر مقام پہ اس کی مخالفت پر عقاب آنا چاہیے تھا، کیونکہ علت تامہ میں ہر صورت میں اس کا حکم واقعی منجز ہے، اور منجز کی مخالفت کیا ہوتی ہے؟ مستحق عقوبت ہوتی ہے. اگر یہ علت تامہ ہوتا تو پھر اس کی مخالفت کرنے پر ہر مقام پہ عقوبت ہوتی، جبکہ ہر مقام پہ عقوبت نہیں، بعض مقامات پہ عقوبت ہے، بعض میں عقوبت نہیں. تو بعض میں عقوبت کا ہونا، بعض میں عقوبت کا نہ ہونا یہ تقاضا کرتا ہے کہ علم اجمالی اپنے متعلقہ احکام کے تنجز کی علت نہیں ہے، بلکہ ان کے تنجز کا یہ مقتضی ہے. تو مقتضی جو ہے علت تامہ اسی وقت بنتا ہے جب معنی مفقود ہو. یہاں پر بحث مکمل ہو گئی، مصنف کا قول مکمل ہو گیا کہ علم اجمالی جن اطراف کے ساتھ تعلق پاتا ہے ان کے منجز ہونے کی علت تامہ نہیں ہے، ان کے منجز ہونے کا یہ مقتضی ہے. جب مقتضی ہے تو آپ ان اطراف کی مخالفت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ چونکہ مقتضا کے قول کی بنا پہ مخالفت جائز ہوتی ہے، علت تامہ والے قول کی بنا پہ وہ منجز ہو جاتے ہیں اور منجز کی مخالفت جائز نہیں ہوتی. یہاں تک بات مکمل ہو گئی. اگلا قول شروع ہو رہا ہے تفصیل والا، انشاءاللہ اس کی بحث کر بیان کریں گے. السلام علیکم.